اگلا سوال دبئی سے محمد عرفان صاحب نے کیا ہے، وہ پوچھتے ہیں شیطان لوگوں کو وظائف پڑھنے پر لگا دیتا ہے، ہمارے اولیاء کرام بھی وظائف پڑھا کرتے تھے، تو ایسا سوچنا یا کہنا کیسا ہے؟ قرآنی آیات کو صرف دنیاوی مقاصد کے لیے وظائف کے طور پر پڑھنا کیسا ہے، اور بغیر کسی دنیاوی مقصد کے قرآنی آیات کو نہ پڑھنا یہ عمل کیسا ہے؟ دنیاوی مقاصد کے بغیر قرآن کو نہ پڑھنا یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ قرآن کریم تو کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس کے احکام پر عمل کرنا یہ قرآن کریم کے حقوق ہیں۔ تو جو بھی جس درجے میں بھی کوتاہی کر رہا ہے وہ قرآن کریم کے حقوق ضائع کر رہا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیاوی کسی مقصد کے لیے قرآن کریم کی آیات وظیفے کے طور پر پڑھنا کوئی شیطانی کام ہے، یہ بات غلط ہے۔ البتہ یوں اگر کسی کا مقصد یہ ہے کہ کوئی آدمی صرف دنیاوی اغراض کے لیے قرآن کریم کی آیات کو پڑھتا ہے اور قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتا، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، اس کے احکام پر عمل نہیں کرتا، وہ اس کے احکام کی خلاف ورزی کرتا ہے، بغاوت کی زندگی گزارتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ بس وظیفے کے طور پر قرآن کریم کی آیات پڑھنا یا دنیاوی مقاصد کے لیے قرآن کریم کی آیات پڑھنا بس میری نجات کے لیے کافی ہے، تو یہ گمراہی ہے، اور یہ اس حد تک یہ غلط بات ہے، اس کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن یہ الفاظ استعمال کرنا کہ شیطان قرآن آیات پر لگا دیتا ہے، یہ خود خطرناک ہے۔ قرآن کریم کی آیات کو شیطان کا عمل قرار دینا، چاہے وہ دنیاوی مقصد کے لیے ہی پڑھ رہا ہو، یہ ٹھیک نہیں www.darsequran.com